السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. پھر کیا صورتحال رہی پچھلی بار؟ غور و فکر کیا سسرالی مسئلے پہ؟ تو کیا چیز سمجھ آئی؟ کوئی خاص چیز اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے سے ہیں یا ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی. چلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ سسرالی جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ سسرالی مسئلہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جی آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی محنت کرنا نہیں چاہتی یا عمل کرنا نہیں چاہتی تو سسرالی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. اچھا جی. ڈفرینس آف انوائرمنٹ. جی کوئی اور؟ جی اچھا ایکسپیکٹیشنز. جی ٹھیک ہے، اس کا ڈفرینس ہے. جی جب اپنی مرضی کو دوسروں کی مرضی پر پریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ یعنی آپ نے ان چیزوں پہ غور کیا ہے. الحمدللہ. اور کوئی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہو؟ جی اچھا. آپ کہتے ہیں کہ آج کی ساس زیادہ مظلوم ہے. ہم نے ظالم اور مظلوم کی بات نہیں کی، ہم نے سسرال کے مسئلے کی بات کی ہے. مسئلہ اسی طرح سے اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے، آپ ادھر سے لے لیں یا ادھر سے لے لیں، مسئلہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیے ایک فیملی ہے جہاں پر آلریڈی کچھ لوگ رہتے ہیں اور ایک فرد نیا آیا ہے. ایڈجسٹمنٹ پرابلم تو ہے اور پرابلم بھی اسی کا ہے. اب یہ ہے کہ کیا اس کے لیے پورے گھر والے سب کے سب کمپرومائز کریں گے، سب ایڈجسٹ ہوں گے، یا نئے آنے والے کو ایڈجسٹ ہونا ہے؟ نئے آنے والے کو ایڈجسٹ ہونا. جب کبھی آپ دیکھیں کہ آپ جانوروں کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ پہلے جانوروں میں ایک نیا جانور چھوڑ دیں تو جانور بھی اسے قبول نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر سے یعنی اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ عرصہ لگتا ہے پھر اس کے بعد ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایڈجسٹ ہونا جو ہے وہ کس کا مسئلہ ہے؟ لڑکی کا مسئلہ. اس لیے ہم پہلے لڑکی کے رول پہ بات کر رہے ہیں نا، بہو کے یا بھابھی کے یا جو بھی کسی کی پوزیشن ہو اس وقت. جی اچھا، جب لڑکی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی. اچھا اچھا صحیح. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی سسرال کو اپناتی نہیں ہے اور سسرالی رشتہ داریوں کو خون کے رشتہ داریوں کی طرح اہمیت نہیں دیتی تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ڈفرنس آ گیا نا بیسیکلی. تو وہی بات آ گئی، ماحول کا فرق آ گیا، ایکسپیکٹیشنز کا فرق آ گیا. یہ سارے اسی کے اندر لائے کرتے ہیں. الحمدللہ. جی کیا دیتی رہتی ہیں؟
یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یعنی آپ جسے ظلم کہہ رہے ہیں میں اسے میل ایڈجسٹمنٹ کہوں گی. مائیں ایڈجسٹ نہیں کر سکیں تو بیٹیوں کو بھی ایڈجسٹ نہیں ہونے دیتی. ابھی میری پرسوں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی, بہت پیاری خاتون. انہوں نے کہا جی 2 دن ایسے ہیں جن دنوں میں کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتی. ایک فرائیڈے اور ایک سنڈے. کہ سنڈے پہ میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں اور فرائیڈے ہمارے بچوں کا دن ہے. بچے شادی شدہ ہیں اور سب الگ الگ رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ 2 دن ہیں جن میں ہم باقی لوگوں کو پھر توجہ نہیں دے پاتے. تو اگر کوئی فنکشن آ جائے, ہم نے اناؤنس کر رکھا ہے فیملی میں فرائیڈے اور سنڈے پہ فنکشن ہوگا, اٹینڈ نہیں کریں گے. پرائرٹیز ہے نا زندگی کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اسی طرح سے کر لیں. مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے جو کچھ سیکھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے میرے پاس آئی شادی کے بعد, میں نے اس کی آنکھوں سے بھانپ لیا کوئی مسئلہ ہے. کہتی میں کچن میں جاؤں تو میرے پیچھے, میں اگر کہیں کمرے میں جاؤں تو میرے پیچھے. میں نے بھی طے کر لیا کہ سننی نہیں ہے بات. اب میں جس طرف کو بھی جاتی تھی میں تیزی تیزی سے کام کرتی تھی تاکہ یہ مجھے سنا نہ پائے. لیکن اس کی بھی خواہش تھی کسی طرح سے وہ اپنی بات سنا دے. جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری بات نہیں سننا چاہتی. تو ماں نے کہا کہ مجھے سب پتا چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو, لیکن آج میں تیری بات سن لوں گی نا میرے دل میں تو زہر بھر جائے گا. پھر جب آپ اپنے معاملات کو سلجھا لو گی آپ کا دل صاف ہو جائے گا, میرا دل کبھی صاف نہیں ہو سکے گا. تو میں کیوں آپ سے وہ بات سنوں جس بات کا کوئی حل میرے پاس نہیں تمہارے پاس ہے. جب حل تم نے کرنا ہے, جب فیس تم نے کرنا ہے, تو پھر اس کو کسی اور کو مت سناؤ, ایسے کو مت سناؤ جو اس بارے میں حل نہیں دے سکتا. تو ہم نے بھی بات یہی کی تھی کہ میکے اور سسرال میں فرق تو ہے, کیونکہ میکے میں پیدائش کی وجہ سے لڑکی فطری محبت کی وجہ سے مقام پا لیتی. ماں باپ محبت کرتے ہیں اس لیے لڑکی کو مقام مل جاتا ہے. جبکہ سسرال وہ مقام ہے جہاں لڑکی کو اپنے عمل سے جگہ بنانی پڑتی ہے. یہ ڈفرنس ہے بیسیکلی. جہاں آپ کو خود کچھ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کچھ کر نہیں پاتے ہو تو آپ کو بھی وہ مقام مل نہیں پاتا. پھر آپ دیکھیں کہ میکے اور سسرال میں ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ بھی ہے کہ میکے کے جو رشتے ہوتے ہیں یعنی بہن بھائی, ماں باپ کا رشتہ ہے, دادا دادی ہیں, یا اسی طرح سے کچھ اور لوگ جو مل کے آپس میں رہتے ہیں کزنز وغیرہ یا باقی لوگ. تو یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں خاص طور پر بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی, دادا دادی کی, جہاں پر آپ کی غلطی کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اور سسرال میں فرق یہ آتا ہے کہ آپ کی غلطی یاد رکھ لی جاتی ہے, وہ پکا ریکارڈ بن جاتا ہے, اس چیز سے کوئی چھٹ نہیں سکتا. پھر اس وجہ سے میکے سے جب کوئی سسرال پہنچتا ہے تو یعنی لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر ایک ایسا مشکل امتحان ہے کہ امتحان دینے کے بعد بھی امتحان سے نکل نہیں پائیں گے. یعنی کمرہ امتحان میں تو کوئی جاتا ہے 3 گھنٹے کے لیے, اور یہ امتحان ایسا ہے جہاں پہ آپ مستقل داخل ہو گئے ہو, اور جب مستقل یہ کام کرنا ہے تو نیچرلی ایسی صورت میں آپ کا جو طرز عمل ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے. ہر چیز جب ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز جب لوگوں کے دلوں پہ لکھی جا رہی ہے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اسے مٹایا جا سکے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک ایک چیز یادوں میں بس رہی ہوتی ہے, اور ایک ایک چیز ایسی ہے جہاں پہ بہرحال لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. آپ امیج دیکھیے, ایک ایک عمل سے کیسا امیج پورٹرے ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے کس طرح سے سب لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور یادوں میں بسانے کی وجہ سے اتنی جگہ تنگ ہو رہی ہوتی. آپ یوں سمجھ لیں ہر غلطی پر دلوں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہے,
ہر آنے والی غلطی کی وجہ سے دل اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے لڑکی کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی لڑکی یہ سمجھے کہ مجھے تو یہاں پسند کر کے لایا گیا اور میری تو یہاں پر خاص قدر و منزلت ہے اور میں کچھ نہ کروں تب بھی مجھے وہ مقام ملے گا، یہی وہ غلطیاں ہیں جہاں سے سسرالی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں سسرالی بیماری کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں سسرالی جھگڑا، نہیں وہ تو جھگڑا ہے نا، وہ بیماری تھوڑی ہے. اور جھگڑا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے اور بیماری انسان کے اندر ہوتی ہے. جی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نفرت تو اس کا نتیجہ ہے، کاز کیا ہے؟ جی جی کڑنا، لڑکی کا کڑنا جو ہے یہ سسرالی بیماری ہے. لڑکی کا ایک ہی کام ہے، ہر بات پہ کڑنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ کسی بات پر لاجیکلی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کڑنے کی وجہ سے اپنی صحت بھی برباد، یعنی جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ روحانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، عقل اور فکر بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سوچتے ہی اگر کسی پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے بس پھر وہ لڑکی بس نہیں پاتی. اور میں نہیں سمجھتی کہ ایسے میں اگر وہ ماں باپ کے گھر چلی جائے تب بھی اسے بیماری میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، بیماری بڑھتی ہی چلی جاتی. یہ بیماری ایسی ہے جس کو ہوائی ملتی ہے اور اس وقت یہ اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب لڑکی کی والدہ یا والد سمجھدار نہ ہو، یعنی وہ معاملات کی حقیقت سمجھنے والے نہ ہو. اور نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے بعد اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بھی ایسے لوگ تیار رہتے ہیں. کیونکہ نارملی جب لڑکی آ کے اپنے گھر والوں کو اپنے سسرال والوں کے بارے میں شکایت کرتی ہے تو وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتی ہے. اگر ماں باپ سمجھدار نہیں ہوتے تو وہ اسی پر بیلیو کر لیتے ہیں اور سسرال والوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. اس رائے کے قائم کرنے کے بعد وہ اپنی بچی کو سمجھانے کے قابل نہیں رہتے اور یہاں سے مستقل طور پر دراڑ بڑھتی چلی جاتی ہے. حل اس کا ایک ہی ہے، سسرالی جھگڑے کا حل سسرال کی حقیقت کو سمجھنا ہے، قبول کرنا ہے اور لڑکی کا یہ تسلیم کرنا ہے کہ مجھے یہ ایڈجسٹ ہونا ہے. لڑکی یہ چاہتی ہے کہ سارے لوگ میری مرضی کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائیں. ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ اپنی بھی زندگی برباد، اپنے گھر والوں کی زندگی بھی برباد، اور پھر آپ دیکھیے کہ کتنی صلاحیتیں ہیں جو صرف اس جھگڑے کو نپٹانے کے میں صرف ہو جاتی ہیں. اور نارملی جو ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں وہ جھگڑا نپٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جب کبھی فیملی سیٹنگز ہوتی تو جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اپنی بچی کے لیے وہ دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دفاع کرتے ہوئے انہیں تصویر کا دوسرا رخ نظر نہیں آتا. وہ حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنی بچی کا گھر بچانے کی بجائے اس گھر کو تباہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یوں ہنستے بستے گھرانے اجڑ جاتے ہیں. کتنی خوشیاں تھی کچھ دن پہلے جب لڑکی کو بیاہ کے لانے کی تیاریاں تھیں، دونوں خاندانوں میں خوشیاں جو ہیں وہ کتنی جلدی ماند پڑ جاتی ہیں جب لڑکی سمجھدار نہیں ہوتی یا اس کے والدین سمجھدار نہیں ہوتے. آپ یہ کہیں کہ ممکن آپ کے ذہن میں آئے کہ اس وقت ساری گیم جو ہے وہ لڑکی کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور یہ ہے کہ شاید یعنی اس میں جو سسرالی فیملی ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس کا رول اپنی جگہ پر ہے. ابھی تو سسرالی جھگڑے کی بات ہے جس جانب سے جھگڑا اٹھتا ہے اور جہاں سے پرابلم پیدا ہوتا ہے، علاج کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ کے گھر میں فرض کریں کہ آپ کی بہن کو بخار آیا ہے تو کیا سارے گھر والے دوا کھائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس کس کو لے کر جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ دیکھیں اب اگر کوئی بیمار ہے تو باقی لوگ بھی تو سفر کر رہے ہیں،
باقی لوگ بھی تو پرابلم میں ہیں. وہ جو تیمارداری کر رہا ہے, وہ جو ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ پریپیئر کر رہے ہیں یا اس کی دوسری ضروریات کی فکر کر رہے ہیں, تو سارے لوگوں کا ہی پرابلم ہے. تو ڈاکٹر کے پاس صرف جو ہے بیمار کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیمار ہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے, سارے گھر والے کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ مسئلہ تو سب کا ہے. تو جو بیمار ہے اسی کے علاج کی فکر ہوگی نا, اگرچہ اس سے سفر سارے لوگ کریں گے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جب سسرال میں جا کے لڑکی ایڈجسٹ نہیں ہوتی تو بیمار کون ہے؟ لڑکی. تو بات بھی لڑکی کی ہوگی. حالانکہ جب ہم انصاف سے دیکھیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ باقی لوگوں کا کوئی حصہ نہیں, لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں گے کہ باقی ساس کو ایسے کرنا چاہیے, شوہر کو ایسے کرنا چاہیے, تو لڑکی کبھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. پہلا معاملہ لڑکی کا ہے کہ لڑکی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. لڑکی کو یہ جان لینا چاہیے یہ میری نئی زندگی ہے, اس کے مطالبات نئے تقاضے, ان تقاضوں کے مطابق مجھے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. جو لڑکی اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پر سسرال کا جھگڑا پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ہر موڑ پر وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماحول اس کی پسند کا ہو جاتا ہے. ہر بار وہ اپنے ناپسندیدہ ماحول میں بھی فٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے. اور یاد رکھیے گا, کڑنے کے ساتھ کبھی کوئی ایڈجسٹ نہیں ہوتا. بدگمانیوں کے ساتھ, بدگمانی پہلی سٹیج ہے, کڑنا ذرا تھوڑا سا اگلی سٹیج ہے, کیونکہ بدگمانی کے بعد کڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے نا. بدگمانی ہو جائے پھر اسے دل میں رکھا جائے. دیکھیں بدگمانی کی آگ ہر وقت بھڑکانی پڑتی ہے نا, تو کڑنے کا جو عمل ہے دراصل یہ ہر وقت کی آگ میں جلنے کا عمل ہے. لڑکی ہر وقت جلتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس آگ کو محسوس کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں. وہ جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی وہیں آگ لگ جاتی ہے, اور یوں ساروں کی آگ مل کے گھر جلا دیتی ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں, محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یاد رکھیے گا, تبدیلی ایک ہی فرد کی چاہیے, اسی کو تبدیل ہونا ہے, اس نے ہی ایڈجسٹ ہونا ہے, اس نے ہی اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اس نے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکی اللہ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کر دیتی ہے اور سیکھ جاتی ہے, اس کے لیے یہ مشکلات نہیں رہ جاتی. تو اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا, اس کی معرفت کا, اللہ تعالیٰ کی خوشی میں اپنی خوشی کو شامل کرنے کا علم. اس کو سیکھے بغیر اگر جتنی جی چاہے باتیں سمجھا لیں, پریکٹیکلی کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایک بہت پیاری سٹوری لکھی تھی آپا نیئر بانو نے ایک بار, اور اس سٹوری میں یہ لکھا تھا کہ میں کسی کے گھر میں گئی اور وہاں پہ ایک بچی تھی جس نے ہوم اکنامکس کالج سے MSc کی تھی, اور وہاں پہ جب میں گئی ہوں تو کھانا بنانا تھا. جب میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا, پہلا ہی لقمہ لیا, تو بس میں مروت کے مارے کچھ کہہ نہیں پائی. لیکن میں نے جب پوچھا کہ کھانا آج کا کس نے بنایا, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہماری بچی نے یہ ایجوکیشن حاصل کی, ہم نے اس کے لیے فلاں فلاں کام کیا, اس طرح سے اس نے پڑھا. لیکن جب ماں نے ساری باتیں کر لیں, اس نے بھی لقمہ لیا, تو اس کی کیفیت بھی میرے والی ہو گئی. پھر ہم نے بچی کو بلایا, اس سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کیسے بنایا, تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسے ایسے بنایا. تو اس سے پوچھا اچھا جب بنا رہی تھیں اس وقت یعنی آپ کو ریسیپی بنانی آتی تھی تو آپ کے پاس کوئی اور چیز تو نہیں تھی؟ تو اس نے کہا ہاں ریسیپی میرے پاس لکھی ہوئی تھی. لڑکی سے کہا کھانا کھاؤ. جب اس نے کھانا کھایا تو اس کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا. پھر اس نے بتایا کہ اصل میں میری ریسیپی کا جو پیج تھا وہ الٹ گیا.
تو اس طرح سے میٹھا اور نمکین دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی غلطیاں جو ہیں وہ کس نوعیت کی اور کس اعتبار سے ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تھیوریٹیکلی اسے ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکلی اسے کرنی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس نے صورتحال پہلے فیس نہیں کی ہوتی. جب کبھی بھی کوئی پہلی بار کرنا شروع کرے گا امتحان تو اس وقت کا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سکھائیں. اسلام از دا وے. یہ تو لائف سٹائل ہے نا. اس لائف سٹائل کے مطابق جینا محض لفظوں سے نہیں آتا جب تک کہ لوگ اس ماحول میں رہنا نہ سیکھیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنی دیر تک ایک بچی اسلام کے الفاظ کو سیکھتی رہتی ہے تو اسے الفاظ تو آ جاتے ہیں, رویے پھر بھی نہیں آتے. رویے تو برتاؤ سے ہی آتے ہیں نا. جب ایک ماحول میں رہنے کی وجہ سے کسی کی اپنی ناپسندیدہ بات کو کوئی برداشت کر لے, صبر کرنا سیکھے, جب کوئی اپنی سب سے بڑا نہ سمجھے, جو کوئی اپنی انا پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کی خاطر, جو تواضع سیکھ لے, جس کو پتہ چل جائے کہ خدمت کرنا ہی سب سے بڑا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. عورت بھی سرداری چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں گھر کی ملکہ بن جاؤں. ملکہ جیسے خوبصورت ڈریس پہنتی ہے, جیولری پہنتی ہے, تیار ہو کے نظر آتی ہے, میں بھی اچھا ڈریس اپ ہو جاؤں گی, یعنی اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤں گی تو اس طرح سے سب لوگ مجھے قبول کر لیں گے. یہ بناؤ سنگھار بھی تبھی اچھا لگتا ہے جب لڑکی کا رویہ بھی اچھا ہو, جب وہ لوگوں کے لیے خدمت گزار ہو, جب تواضع اختیار کرنے والی ہو. کیونکہ تواضع کے بغیر, انا پرستی کے ساتھ تو یہ سارے کام عملاً ممکن نہیں ہوتے, لوگ قبول نہیں کر پاتے. تو لائف سٹائل تو کوئی انا پرستی کا سکھائے اور توقع یہ رکھے کہ جب عملی زندگی کا آغاز ہوگا تو بچی تواضع اختیار کر لے گی. اس کے لیے بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے ساری صورتحال جب وہ اپنی پہلی زندگی اور دوسری زندگی کے تقابل میں پڑی رہتی ہے. دراصل ایک ماں کو اپنی بچی سسرالی کے لیے ٹرینڈ کرنی چاہیے. آج کی ماں اپنی بیٹی کو جاب کے لیے, بزنس کے لیے تو ٹرینڈ کر دیتی ہے, کمانے کے لیے ٹرینڈ کر دیتی ہے. وہ اسے اچھی بیوی, اچھی ماں, اچھی بہو بننے کے لیے کب ٹرینڈ کرتی ہے؟ تو جب ٹریننگ ہی کسی اور بنیاد پر ہے, جب مقاصد ہی بدل گئے تو ظاہر ہے کہ پھر نتائج بھی بدلیں گے. اس لیے سب کو رک کر ضرور سوچنا چاہیے. اسی حوالے سے ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, میں شاید آپ سے پہلے بھی تذکرہ کر چکی. مانچسٹر یونیورسٹی سے ڈاکٹر جی کے ورما 98 کی بات ہے, ہماری یونیورسٹی میں آئے اور ان کے کئی ایک سیشنز تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور سٹاف کے ساتھ بھی. مانچسٹر یونیورسٹی اور اسلامی یونیورسٹی کے درمیان ایسا کولیبریشن کا سلسلہ چل رہا تھا کہ وہاں کا سٹاف یہاں پہ آئے گا, یہاں کا وہاں جائے گا, کچھ وہ لوگ آ کے سکھائیں گے, کچھ یہ لوگ وہاں جا کے سیکھیں گے اور اس طرح سے بہتر طور پر کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو ایک روز ایسا ہوا, ڈاکٹر جی کے ورما نے ہمارے سے بات کرتے ہوئے ڈسکس کیا کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ویمن ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ الگ بنایا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے کریکلم الگ ڈیزائن کریں تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ جب آپ نے ساری دنیا کو یہ راستہ دکھایا ہے جو راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا, مارکیٹ کی طرف جاتا ہے, آپ نے جب لڑکے اور لڑکی کے رول کو ایک جیسا کر دیا تو اب کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک دفعہ پھر ان کو الگ الگ رول سکھایا جائے.
تو انہوں نے کہا ہماری لڑکی ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ذہن کے، اس کے دل کے خانوں سے بھی نکل چکا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب ایسی ایجوکیشن دی جائے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے تیار ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں بھی اس چیز کی اتنی ہی، اس سے زیادہ بڑھ کر ضرورت ہے. کریکلم میں چینجز لانے کی ضرورت ہے. آپ اگر بالکل ابتدائی لیول سے لے کے انتہائی لیول تک دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی لڑکی یا لڑکے کو پریکٹیکل لائف کی رسپانسبلٹیز نبھانے کے لیے تیار کیا جاتا. اگر ہم ایک لڑکی کی بات کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ اچھی ماں بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی، تو کیا کسی لڑکے کو اچھا باپ بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اگر لڑکی اچھی بیوی بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی تو لڑکے کو کب اچھا شوہر بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ اگر لڑکی ایک اچھی بہو بننے کے لیے تیار نہیں کی جاتی تو لڑکے کو کب اچھا داماد بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے؟ اگر لڑکی کو اپنے وقت پر ایک اچھی ساس بننے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا تو لڑکے کو کبھی ایک اچھا سسر بننے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. پھر لائف کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ زندگی پہ غور کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اس زندگی میں صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا کتنا خطرناک طرز فکر تھا جو آج عملی طور پر سامنے آ گیا. آپ کی تعلیم کا مقصد اچھا انسان بنانا نہیں ہے. پوری ورلڈ میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی تعلیم کا مقصد یہ رہ ہی نہیں کیا کہ اچھا انسان بننے کے لیے تیار کیا جائے. پھر انسان کا کیا درجہ ہے؟ وہ ایک اچھا سٹیزن ہو سکتا ہے اگر امریکن ایجوکیشن ہو تو. اچھا سٹیزن وہ ہے جو معاشرتی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو، شہری زندگی کو سمجھتا ہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو. لیکن خاندانی زندگی کہاں گئی؟ خاندان ختم ہو گیا نا. خاندان کے لیے کسی نے کوشش ہی نہیں کی ایجوکیشن کے توسط سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری اقدار کی پابندی کر سکتا ہو، جمہوری ویلیوز کو وہ نبھا سکتا ہو، یہ امریکن ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز میں سے، تو آپ اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی لائف گھر کے لیے نہیں ہے. وہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے، معاشی ذمہ داریوں کو نبھا سکے، تب بھی اس کا گھر کا کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں ہے کہ گھریلو طور پر اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرنا. تو آپ ایک انسان کی ساری حیثیتوں کو ختم کریں گے. ایک اچھی بیٹی یا بیٹا، ایک اچھی ماں یا باپ، ایک اچھی بہو یا ساس، اور اسی طرح سے دیگر جتنی بھی حیثیتیں، سب حیثیتیں ختم ہو گئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جا رہی، جس کے یہ ریزلٹس آ رہے ہیں. میں نے یہ بات خصوصی طور پر یہاں پہ بیچ میں اس لیے ڈسکس کر لی ہے کہ سوسائٹی میں ساری رسپانسبلٹی اگر ہم ماں باپ کے ذمے لگا دیں تو بحیثیت مسلمان کے اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی ذمہ داری کہاں گئی؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے. زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے. من، جو کوئی، اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد رسپانس. سوسائٹی ذمہ دار ہے، اور آپ جانتے ہیں سوسائٹی کے 4 بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اگر ایک فرد، ایک فیملی میں بگاڑ آ رہا ہے تو بنیادی طور پر اس بگاڑ میں کس کس کا حصہ ہے. سوسائٹی کے 4 بڑے انسٹیٹیوشنز میں سے
سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ریاست ہے، اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی تعلیم کا بھی انتظام کرے. اسٹیٹ ایجوکیشن کی ذمہ دار ہے. اسٹیٹ کے ذمہ اگرچہ باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اسٹیٹ کی یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی. اسٹیٹ عدل قائم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے. اسٹیٹ کے 3 بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ. اس کا مطلب ہے قانون سازی بھی پراپر کروائے، عدل و انصاف بھی مہیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کو بھی سنبھالے. اگر کوئی جھگڑا اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے بھی وہ نگران ہے. سوسائٹی کا بڑا انسٹیٹیوشن تعلیمی ادارہ ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی ریسپانسبل ہیں سوسائٹی کے لیے اچھے افراد تیار کرنے کے. اس لیے تعلیمی ادارے یا تعلیمی اداروں کے لیے جو بھی مخصوص ادارے قائم کیے جاتے ہیں وہ ریسپانسبل ہیں کہ اپنے مقاصد کا تعین انہی ویلیوز کی روشنی میں کریں جو کسی سوسائٹی کا دین ہے، جو کسی کا لائف سٹائل ہے. ہمارا دین ہمیں ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے. جیسے مرد کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے خواتین کی ذمہ داریاں، تعلیم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو تیسرا بڑا ادارہ عبادت گاہ ہے، مسجد. دینی تعلیم کے ادارے سب ریسپانسبل ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ اپنا رول پلے کریں. مسجد کیسے اس ریسپانسبلٹی کو پورا کرے؟ ہر جمعے کا خطبہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہو. اور اسی طرح سے مسجد کے ساتھ مکتب کا جو تصور تھا ابتدائی اسلام میں، اگرچہ آج کے دور میں وہ بدل گیا، لیکن دینی تعلیمی اداروں کی ریسپانسبلٹی تو اپنے جگہ پر ہے. اور چوتھا ادارہ خاندان ہے، فیملی ریسپانسبل ہے. پھر وہ صرف پیرنٹس نہیں، دادا دادی بھی، نانا نانی بھی، خالائیں، پھوپھیاں، ماموں، چچا، ریلیٹیوز، سب کو اپنے اہل خاندان کی فکر کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک بچے کی اپ برنگنگ میں کون کون جا کے ریسپانسبل بنتا ہے. پیچھے سسٹمز بنائے جائیں گے نا، انتظامات کیے جائیں گے تاکہ انسان سکون میں رہے. کیونکہ گھر سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں، گھر سکون کے لیے وجود میں آتے ہیں. اور گھروں میں انسان زمانے کے دکھوں سے، زمانے کے سرد و گرم چکھنے کے بعد پناہ لینا چاہتا ہے. یہ گھر حفاظت مانگتے ہیں. اس کی حفاظت رشتے کی حفاظت سے ہوگی. رشتوں کی حفاظت کے لیے اسٹیٹ نے بھی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. رشتوں کی حفاظت کے لیے تعلیمی اداروں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. مسجد اور مکتب دینی تعلیم کے اداروں نے بھی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، اور فیملی نے بھی. اب آپ دیکھیے، اگر چاروں انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے دیکھیے تو چاروں کا رول ہمیں نظر نہیں آتا. اگر چاروں اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ گھرانے تکلیف کا شکار ہے. سکون اٹھ گیا سوسائٹی سے. اس کی وجہ سے باہمی محبتیں رخصت ہو گئیں. یہ ریزن ہے. تو چینج کسی ایک کی وجہ سے نہیں آتی، چینج تو کلی طور پر آتی ہے نا. پھر سوسائٹی کو اپنے رسپانسبلٹی کو پورا کرنا چاہیے. تو اب ہم آتے ہیں کہ ہم ساری چینج کی رسپانسبلٹی ایک لڑکی پہ لا کے ڈال دیں تو یہ اس وقت ہے جب لڑکی کے کاندھوں پر رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے. اب چاہے اسٹیٹ رسپانسبلٹی پوری نہ کرے، اب چاہے مسجد رسپانسبلٹی پوری نہ کرے، دینی تعلیم کے ادارے رسپانسبلٹی پوری نہ کریں، اسکول پوری نہ کرے، فیملی پوری نہ کرے، تو ہر کسی کو اللہ کے آگے جواب دینا. اب وہ ساروں کی ذمہ داریوں کی جب نفی ہو گئی تو جس کی زندگی ہے اس نے اپنی زندگی کے لیے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے کام تو کرنا ہی ہے. اب اگر لڑکی تلخی فیل کرے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسی سوسائٹی میں دینی تعلیمی اداروں کو خاص طور پر
काउंसलिंग सेशंस भी रखने चाहिए ताकि बच्ची को एडजस्ट होने में हेल्प। और माँ बाप को इसके लिए अपने बच्चों का राबता मस्जिद से, दीनी तालीमी इदारों के साथ ज़रूर जोड़ के रखना चाहिए ताकि उनके लिए ये सिलसिला फिर वहाँ से गाइडलाइन लेने भी मुमकिन हो जाए। तो माँ बाप जब नसीहत के लिए किसी से कनेक्ट नहीं करवाएंगे, माँ बाप जब काउंसलिंग के लिए उन इदारों का इमेज अपने बच्चों के जहनों में बिल्ड नहीं करेंगे, जब माँ बाप उन इदारों के साथ उनका राबता जोड़ के नहीं रखेंगे, तो वो कैसे काउंसलिंग लेंगे। और जब दीनी तालीमी इदारे इस काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो काउंसलिंग कैसे होगी। फिर तो झगड़ा सिर्फ झगड़े की सूरत में ही पनपता रहेगा, बिल आखिर घिराने टूट जाएंगे। ऐसा क्यों हो गया हमारी सोसाइटी में, पहले ही दिन तलाक, हफ्ते बाद तलाक या खुला के केसेस हजारों की तादाद में रजिस्टर्ड होते हैं एक एक सिटी में। इतनी बड़ी तादाद में घर टूट रहे हैं। घरों के टूटने के पीछे अगर आप देखें तो इतनी ही बात निकलती है ना, लड़की कुड़ती है। लड़की अपना आप सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, लड़की बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो उस एक बच्ची को इस नौबत तक पहुंचाने के लिए कसूरवार तो सभी हैं, लेकिन अब जो कसूर हो गया तो बहरहाल बदलना तो फिर भी उसे ही है। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम इंतजाम कर सकते हैं, उसके लिए सोच विचार कर सकते हैं, बेहतरी लाने के लिए तरकीब इख्तियार की जा सकती है, उसके लिए तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो लोग फेस कर रहे हैं इन हालात को, तो वो ये जान लें या आइंदा फेस करने वाले कि अब तो चैलेंज है और जिंदगी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता। और आप देखें कि मुझे तो अल्लाह पाक की बात जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से कहा था, इतिया तवा नऊ करहा, आ जाओ खुशी से या नाखुशी से। तो देखें, लड़की अब खुशी से आ जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर वो नाखुशी से आए तो आना तो इसी मोड़ पर है। घर बसाने हैं, घरों को सुकून चाहिए, तो बहरहाल ये काम तो करना ही है। अब इस काम के लिए तैयारी करनी है नेचुरली, और तैयारी के लिए जाहिर है एक दो नशिस्तें काफ़ी नहीं है। माइंड सेटिंग है ना। आप खुद सोचिए, जितनी देर किसी को ख़राब होने में लगती है उतनी देर ठीक होने में भी तो लगती है ना। ठीक होने के लिए तो हमारा हौसला ही ना हो कि वक्त लगाना चाहिए, और ख़राबी के लिए जिम्मेदारी ही कबूल ना करें तो ज़ाहिर इस्लाह तो नहीं होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूब।